قرآن کے، باقی معجزات ہیں لیکن دعوی نبوت والا جو معجزہ ہے وہ قرآن ہے، اسی لیے اسے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا اللہ نے، چونکہ نبوت قیامت تک کے لیے تھی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک اس الذکر یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو غزوہ بدر اس عذاب کی پہلی قسط تھی، بلکہ اس سے پہلے تو یعنی کفار جب لڑنے کے لیے آ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے یوم الفرقان ہوگا، یہ حق اور باطل میں فیصلے کا دن ہوگا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر ہم اسے یوم الفرقان بنائیں گے۔ اور ابو جہل بھی قتل ہوا، 70 کے قریب ان کے سردار قتل ہو گئے، اور مکے میں تو صف ماتم بچھ گئی، اور قریش تو اپنی تلوار میں بھی مشہور تھے، کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمیں بھی شکست دی جا سکتی ہے، اور اس سے بڑی ان کے لیے ذلت یہ تھی کہ ہمارے اپنے قریشی لوگوں نے ہی ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، تو یہ بہت بڑی ذلت، کیونکہ وہ تو آپ سمجھ لیں ایک پیر خانہ چلا رہے تھے نا، اللہ کی خانقاہ چلا رہے تھے، ان کے تو قافلے بھی راستے میں لوٹے نہیں جاتے تھے، پورے عرب کے لوگ قریش کو بڑی رسپیکٹ دیتے تھے، کیونکہ ہر قبیلے کے بت رکھے ہوئے ہوتے تھے کعبے میں، تو وہ رسپیکٹ دیتے تھے، ان کے قافلے کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، اتنی ان کی عزت تھی۔ تو اور اتنی ان کی مٹی پلید ہوئی اس حوالے سے، ظاہر ہے پورے عرب میں ان کی وہ ایک بے عزتی بھی ہوگی کہ وہ لوگ جن کو انہوں نے ذلیل و خوار کر کے یہاں سے نکالا اپنے زوم میں، ان کی جائیدادوں کے اوپر قبضے کیے، وہ نہتے لوگ مدینے میں گئے ہیں، اور 313 لوگ نہتے آئے ہیں، اور 1000 کا لشکر جو کیل کانٹے سے لیس ہے انہیں ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا ہے، تو کتنی بڑی بے عزتی ہے آج کے دور میں بھی، ذرا آپ اس کو سوچیں۔ تو یہ غیبی مدد تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب نازل ہوا تھا، اور قرآن میں بھی ذکر آئے گا کہ فرشتے نازل ہوئے باقاعدہ، بخاری مسلم میں احادیث ہیں کہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام خود نازل ہوئے اس جنگ کو لڑنے کے لیے، حتیٰ کہ بخاری میں حدیث ہے حضرت جبرائیل نے رسول اللہ سے پوچھا کہ آپ کے ساتھیوں میں سب سے افضل کون ہے، تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھی جو بدر میں میرے ساتھ شریک ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو بدر میں آپ کے ساتھ تھے، یعنی رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے فرشتوں کے بھی مراتب ہیں، نبی الاسلام کی نسبت کی وجہ سے۔ تو یہ غزوہ بدر ایک بہت غیر معمولی چیز تھی، اسی لیے بخاری میں آتا ہے نبی الاسلام نے کس طرح دعا کی ہے پوری لجاجت کے ساتھ کہ اے اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ اب قیامت تک تیری عبادت نہ کی جائے تو پھر تو یہ بے شک مارے جائیں، اور اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا ذکر قیامت تک ہو تو پھر تم نے میری لاج رکھنی ہے۔ اور پھر نبی الاسلام حضرت ابوبکر حضور کے ساتھ ہیں، وہ دعا سن سن کے حضرت ابوبکر کا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے کہ حضور کس طریقے سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اب حضرت ابوبکر کو تو اندازہ نہیں تھا نا، حضور کی تو پیچھے محنت تھی، آپ کو پتا تھا کہ اگر یہ کام، اب وہ آپ سمجھ لیں ایک تھریش ہولڈ پوائنٹ تھا، ادھر 0-1 ہو جانا تھا، اگر مسلمان وہ جنگ جیتے ہیں تو مسلمانوں کا گراف اوپر چڑھنا تھا، اور اگر وہ جنگ ہارتے ہیں تو سارے کا سارا معاملہ ہی ریورس ہونا شروع ہو جانا تھا، جن پہ دھاک آلریڈی بیٹھی ہوئی تھی۔ نبی الاسلام جب مدینہ شریف ہجرت کر کے گئے ہیں تو دھاک تو بیٹھ گئی تھی، اس سے بڑی کیا دھاک تھی کہ عبداللہ ابن ابی جو قریب تھا کہ وہ پورے مدینے کا سردار چنا جاتا، رسول اللہ کو چن لیا گیا، مواخات کروا دی نبی الاسلام نے، انصار اور مہاجر بھائی بھائی بنا دیے، میثاق مدینہ کروا دیا کہ اپنا اپنا مذہب اپنی جگہ، تم یہودی ہو یہودی رہو، لیکن مدینے پہ جب حملہ ہوگا تو پھر سارے مل کر مدینے کا ڈیفنس کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے اپنا مرکز بھی مسجد نبی کے طور پر قائم کر لیا، وہی آپ کی خانقاہ بھی تھی، وہی آپ کا دفتر بھی تھا، اس کے ساتھ ہی آپ کا گھر مبارک بھی تھا۔ تو نبی علیہ السلام کی ایک سمجھ لیں چھوٹی سی امپائر تو قائم ہو گئی تھی نا، تو یہ سارے کا سارا معاملہ ریورس ہو جانا تھا اگر غزوہ بدر میں مسلمانوں کو شکست ہوتی۔ اور پھر نبی علیہ السلام جب وہ دعا کر کے نکلے تو بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے پھر اعلان کیا کہ ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئی، بارش نازل ہوئی، اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، بخاری مسلم میں بھی موجود ہے۔ تو یہ ایک حادثاتی طور پر جنگ ہوئی جس کی وجہ سے ہی آپ دیکھیں کہ وہ سننے کو ملتا ہے کہ جی وہ 8 تلواریں تھی، 2 گھوڑے تھے، چند اونٹ تھے 313 کے پاس، وہ اس لیے تھے کہ جنگ کرنے تو نکلے ہی نہیں تھے، یہ نکلے تھے ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے کے لیے، تو ہم لفظ نہیں وہ استعمال کریں گے، ظاہر ہے کہ اہل مکہ نے مسلمانوں کی جائیداد کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے مسلمانوں کو اجازت ملی کہ اب ظاہر مکے سے تو مال و دولت مسلمان لا نہیں سکتے تھے، ان کا جو تجارتی قافلہ مدینے کے راستے سے جایا کرتا تھا شام کی طرف، اور اہل مکہ کی گزر بسر اسی تجارت کے ذریعے ہوتی تھی جو تبادلہ کرتے تھے، بارٹر سسٹم چل رہا تھا، تو وہاں سے جب آئیں تو اس قافلے کو پکڑا جائے اور اس مال کو استعمال کیا جائے، اس لیے وہ نکلے تھے، جس کے ہاتھ لاٹھی لگی وہ لاٹھی لے کے نکلا۔ ظاہر ہے آپ نہتے قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے ہیں تو پھر آپ کو 8 تلواریں اور 2 گھوڑے کافی ہیں، کیونکہ وہ سامنے کوئی جنگی ساز و سامان کے ساتھ تو نہیں، وہ ان کا تجارت کا قافلہ تھا، اس وقت تو نہیں پتا تھا
راستے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے سے آگاہ کر دیا رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہاں جی یہ تو وعدہ ہے کہ جو بھی جنگ ہوگی تم جیتو گے، اب فیصلہ کرو کہ ابو سفیان کا لشکر یا بدر۔ تو ظاہر ہے عقل تو یہی متقاضی ہے کہ ابو سفیان کا لشکر ہی چاہیے، بدر تو مشکل تھی کیونکہ ابو سفیان کو یہ پتہ چل گیا کہ مسلمان یہ ہمارے قافلے پہ حملہ کریں گے۔ اس نے ایک تیز گھوڑ سوار بھگا دیا مکے کی طرف کہ تمہاری اگلے پورے سال کی اکانومی ڈیپینڈنٹ ہے کہ میں صحیح سلامت پہنچ جاؤں، ورنہ بھوکے مرو گے۔ یہ محمد اور اس کے ساتھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہم اجمعین یہ تو لوٹ لیں گے سب کچھ۔ اور پیرلل میں اس نے ہوشیاری یہ کی کہ وہ جو پراپر راستہ تھا جو مدینہ شریف کے قریب سے گزرتا تھا وہ اس نے تبدیل کر کے ساحل سمندر کے کنارے کنارے وہ باہر سے مکے تک چلا گیا۔ اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہی سے آگاہ کر دیا کہ بھائی میرا تو ارادہ یہ ہے کہ میں نہتوں کو لڑواؤں گا ان ساز و سامان والے کافروں کے ساتھ، پھر تمہاری فتح ہوگی اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی غیبی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ یوم الفرقان اسے بناؤں گا، کیونکہ وہ تو ابو جہل کی دعا اس میں بھی آگے آ جائے گی کہ وہ کہتا تھا کہ اگر یہ نبی سچا ہے تو آسمان سے ہم پر پتھر نازل ہوں، ہم اس پہ ایمان نہیں لے کے آ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو اس طرح کی دعائیں کرتا ہے نا اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، یہ سب کا سب معاملہ تل پٹ ہو جائے گا جب غیبی مدد آئے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثار ساتھیوں کو جو فتح نصیب ہوگی، یہ فتح یہ اس چیز کو طے کرے گی کہ اللہ کی غیبی مدد ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ تو اب مسلمان تو ظاہر ہے اس نہتے قافلے کے لیے نکلے تھے، راستے میں یہ آ گیا۔ اب نبی علیہ السلام نے پھر مشورہ کیا، صحیح مسلم میں آتا ہے، تو صحابہ کرام حضرت ابوبکر سے پوچھا، ان کا ٹھیک ہے یا رسول اللہ جو آپ کی مرضی۔ حضرت عمر نے کہا جو آپ کی مرضی، لیکن نبی علیہ السلام بار بار اس چیز کو ریپیٹ کر رہے ہیں۔ تو سعد ابن معاذ اوس کے سردار تھے، ان کا یا رسول اللہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، تو آپ اگر ہمیں یہ حکم دیں نا کہ ہم سمندر میں اپنے گھوڑے ڈال دیں، ہم آپ کے حکم کے اوپر لبیک کہیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ ایک دفعہ آرڈر کریں، جو آپ کی مرضی ہم وہ کریں گے، کیونکہ حضور ظاہر ایک مشکل چیز کے لیے ان کو تیار کر رہے تھے نا کہ نہتے لوگ 1000 کے لشکر کے ساتھ ٹکرائیں جبکہ آپ کے پاس صرف 8 تلواریں ہیں، کیونکہ آپ غزوہ بدر تو لڑنے کے لیے نکلے ہی نہیں تھے۔ اللہ نے راستے میں کہا کہ نہیں بھائی میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ظاہر کروں، اور یہ ساری چیزیں آپ کو اگلی آیات میں نظر آ جائیں گی۔ میں اس لیے آپ کا پورا ذہن بنا رہا ہوں، آپ کو ہر آیت بیٹھی ہوئی نظر آئے گی، اور آپ دیکھیں گے اس زمانے میں بھی ان 313 کے اندر بھی سب کا ایمان ایک لیول کا نہیں تھا، کچھ اسی چکر میں تھے کہ یہ ٹل جائے جنگ، اور سمجھ رہے تھے کہ ان کو موت اپنی نظر آ رہی ہے۔ ہر زمانے میں ایک جیسے اہل ایمان نہیں ہوتے، حالانکہ ہم ان 313 کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں، ان میں بھی آگے ڈویژن موجود تھی۔ اور اسی موقع کے اوپر حضرت مقداد کا وہ جو جملہ ہے جو بخاری میں الفاظ ہیں، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میری پوری زندگی یہ خواہش رہی ہے کہ کاش یہ جملہ میری زبان سے نکلتا، جو حضرت مقداد کی زبان سے نکلا کہ یا رسول اللہ ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں کہ ہم آپ سے یہ کہیں کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑے، ہم یہیں پہ کھڑے ہیں، جا کے تم لوگ شام فتح کرو، تو جب فتح ہو جائے گا تو ہم داخل ہو جائیں گے، ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے، دائیں سے لڑیں گے، بائیں سے لڑیں گے، اپنی جان آپ کے اوپر نچھاور کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام کو اس حوالے سے حوصلہ ہوا۔ اسباب کی تو اپنی اہمیت ہے نا جی، مطلب اس زمانے میں کوئی نگاہ نہیں مارا کرتا تھا، حضور پورا مشورہ لے کے چل رہے ہیں کہ ظاہر ایک مشکل ڈیسیژن ہے، اس کے اگینسٹ لوگوں کی جان جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایفرٹ کروانی تو انسانوں کے ذریعے ہے نا، یہ تو بعد میں یہ سلسلہ شروع ہے نا کہ نگاہ مار کے اتنے ہزار کو یہ کر دیا تو اتنے لاکھ کو یہ کر دیا، ٹھیک ہے؟ ہاں بس کام وہ نہیں ہوا جو کرنے والا تھا کہ نگاہ مار کے یوٹیوب کے اوپر جو گستاخانہ ویڈیوز تھیں وہ کوئی بزرگ ڈیلیٹ نہیں کروا سکا، یہ ایک افسوس کی بات ہے۔ نگاہ مار کے پچھلے سینکڑوں سال سے، بیچ میں آپ سمجھ لیں اب تو خیر وہ ایک پورشن بیچ میں 400 سال کا آیا سلطنت عثمانیہ کا، اس کے بعد سے 100 سال سے جو ہے وہ یروشلم مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، اس سے پہلے بھی 400 سال سے پیچھے بھی چلے جائیں تو پھر بھی مسلمانوں سے کچھ عرصہ نگاہ مار کے کچھ نہیں ہوا، وہ صلاح الدین ایوبی کوئی جنگ لڑنی پڑی، ٹھیک ہے نا؟ تو جنگوں کی تکلیفیں کاٹنی پڑی ہیں، صوفیاء بس دعائیں کرنے کے لیے خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے اور خام خام ان کے کھاتے میں جا کے چیزیں ڈال جاتی ہیں، ایفرٹ کوئی اور پٹ کرتا ہے، محنت کوئی اور کرتا ہے اور ان کے کھاتے میں ڈل رہی ہوتی ہے۔ تو اب یہ انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کا تفصیلی ذکر آئے گا کہ کس طریقے سے نبی علیہ السلام جب گھر سے نکلے اور اس وقت کیا سچویشن تھی، راستے میں جب پتہ چلا تو پھر کیا سچویشن تھی، پھر الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور یہ ایک سمجھ لیں میجر مائل سٹون تھا غزوہ بدر، ٹھیک ہے؟ ابھی تو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ قادسیہ اور یرموک تک بات جانی ہے جس کی ابتدا بدر سے ہوئی ہے۔